بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہودیوں کے موقف کے مطابق اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن مجید میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بصیرت سے پہلے موجود تھی۔ مختلف روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری بڑی عبادت گاہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ مسجد اقصی بیت اللہ کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر ہے جسے مسلمان حرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یروشلم تینوں مذہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکار کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ حرم شریف میں مسلمانوں کے دو مقدس مقام موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصی مسجد شامل ہے، جسے 18ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پورے کمپاؤنڈ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ کے رقبے پر محیط اس مقام کو مختلف بادشاہوں کے دور میں اس کی تعمیریں نو کی گئی۔ مختلف بادشاہوں کے دور میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، یوں اس شہر کے کئی نام پڑ گئے، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کا وقت آیا تو انہوں نے اس کا نام دا گولڈن سٹی رکھا، کیونکہ اس شہر میں جب سورج کی کرنیں چمکتی ہیں، کیونکہ یہ شہر پتھر سے بنایا گیا ہوا ہے، تو سونے کی طرح، گولڈ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام تھے، لیکن اب اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اعتبار ہے 620 میں ایک ہی رات کے دوران مکہ سے مسجد اقصی لایا گیا، جہاں سے انہوں نے معراج کا سفر کیا، اس لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور اس لیے مسلمانوں کے نزدیک اسے بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا اور رات کے کچھ ہی حصے میں زمین و آسمان کی سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلمان نے 3000 سال پہلے یہودی عبادت گاہ اسی مقام پر تعمیر کی، اور ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادت گاہ کو 70 عیسوی قبل مسیح تباہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ 1967 عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسجد اقصی پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر، اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کا اندرونی نظام کی ذمہ داری مل گئی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری مل گئی۔ اقصی میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم انور ہیں، اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے ارکان کے
نامزد کرتے ہیں جس کے ذریعے یہاں کا نظام چلتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مطابق پیشواؤں نے یہودوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہود کے عقیدے کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ یہاں لوگوں کا داخلہ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیح اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاحت کر سکتے ہیں، وہ بھی ہفتے میں صرف 4 گھنٹے۔ مسجد کا وہ حصہ جہاں ایک دیوار ہے، مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام کا براق باندھا گیا تھا۔